وسلم۔ محترم احبہ، بفضل اللہ تعالی و بکرمہ العظیم 16 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی، اور آج ہم نے سورۃ الکہف سے تلاوت کے تسلسل کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیں، اور انہی نشانیوں میں ایک خاص نشانی اصحاب کہف ہے کہ جن کا ہم نے کل تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبے عرصے گہری نیند سلا دیا، اور پھر جب وہ اٹھے تو پھر اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں پر واضح فرمائیں۔ پیارے ساتھیو، رب العزت نے اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال کو بیان فرمایا، اور اس دنیا کی بے ثباتی لوگوں پر واضح کر دی، اور پتہ چلا کہ یہ دنیا ایک ناپائیدار جگہ ہے، پل میں کچھ ہے، پل میں کچھ ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور بالآخر موت ہے۔ اس دنیا میں لڑنے والے، جھگڑنے والے، تکبر کرنے والے، غرور میں مبتلا ہونے والے، ضد کرنے والے، اللہ کے احکامات کو ٹالنے والے، وہ تمام کے تمام ایک دن اس 2 گز زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر نہ کوئی بادشاہت ہوگی ان کے پاس، نہ کوئی غرور کا مقام ہوگا، نہ تکبر کی کوئی جگہ ہوگی، نہ حسد کے لیے کوئی مستقر ہوگا، نہ بخل و کنجوسی کے لیے، نہ مایوسی کے لیے کوئی چیز ہوگی کہ رحمت خداوندی سے جو دنیا میں مایوس ہوتے تھے، ہاں برے اعمال ہوئے تو پھر وہ اپنے آپ مایوس ہو جائیں گے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کو جاننا چاہتے تھے، اسرار و رموز کو جاننا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے برگزیدہ بندے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جانے کا حکم بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے بلند مرتبہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی خاص چیز میں اللہ تعالیٰ کوئی زیادہ چیز عطا فرما دے، تو ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جستجو دیکھیے کہ وہ علم سیکھنے کے لیے، علم کا ایک سمندر ہونے کے باوجود سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ہماری عمر چاہے کتنی ہی ہو، ہم علوم دینیہ سیکھنے کے لیے مستعد رہیں، کوششیں کریں، کاوش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیکھتے رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہوئے۔ ساتھ میں مچھلی تھی۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں، اور کھانے کے لیے ان سے بات کی۔ تو پھر حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ ہم تو جس مقام پر تھے چٹان کے پاس، وہاں پر میں مچھلی بھول گیا، اس مقام پر مچھلی بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سمندروں کی جو ملنے کی جگہ تھی، ہمیں وہیں پہنچنا تھا۔ وہ دونوں واپس پلٹتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اور پھر فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، تو وہ لوگ لوٹے تھے، واپس پلٹے اپنے انہی آثار پر کہ جن پر وہ آئے تھے، وہیں پر ہی لوٹے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، تو دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ ہمارے بندوں میں سے، کتنا پیارا کلام ہے، ہمارے بندے تو بہت ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ رب فرمائے کہ میرے بندے۔ اب تو چیزیں دیگر ماں سراپا انتظارہ او منتظر، یوں تو کائنات ارض و سما میں ہر چیز ہی اس کی بندگی میں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ رب فرمائے کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ اور اب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، کتنا پیارا کلام۔
جب اللہ کے بارے میں پوچھیں تو کیا کریں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں، اللہ ہم سے قریب ہے، بس اسی سے لو لگانی ہے، اسی سے جڑنا ہے، تو دونوں جہانوں میں سرخرو ہوں گے۔ تو وہ لوگ اس بندے کے پاس پہنچے کہ جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، فرمایا آتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جنہیں ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا، جنہیں ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا، علم لدنی عطا فرمایا، خاص علم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ خیر دونوں جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوئے، اور جب یہ روانہ ہوئے تو ایک کشتی میں بیٹھے اور سفر شروع ہوا۔ کشتی میں جب بیٹھے حضرت خضر نے اس کشتی میں شراب ڈال دیا۔ موسیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کشتی ہے، آپ نے اس کے اندر شراب ڈال دیا، پانی اندر آ جائے تو لوگ ڈوب جائیں گے، آپ نے برا کام کیا، آپ نے برا کام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیے، بما نسیت، اس چیز پر کہ جو میں بھول گیا، ولا ترهقني من امری عسرا، اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈال دے۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کے پاس پہنچے، ایک لڑکا انہیں ملا، فقتلہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ ایسے ہی آپ نے ایک جان کو مار دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ قال، جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، آپ نے فرمایا کہ اچھا اب اگر میں اس کے بعد کوئی چیز بولوں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، استطعما اہلہا، تو انہوں نے بستی والوں سے، وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا۔ فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، ان کی دعوت کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، ان بستی والوں نے انکار کیا تھا، انہی کی بستی میں انہیں وہاں پر ایک دیوار نظر آئی، انہوں نے ایک دیوار کو پایا۔ یرید ان ینقض فاقامہ، وہ جو دیوار تھی وہ گرنا ہی چاہتی تھی، گرنے والی تھی، لیکن حضرت خضر نے اس کو صحیح کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو ان سے کوئی اجرت لے لیتے، انہوں نے تو مہمان نوازی بھی نہیں کی، آپ نے ایسے ان کی دیوار صحیح کر دی۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب یہ وہ حکمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بیان فرمائی تھی اور راز کی باتیں سکھائی تھی۔ فرماتے ہیں اما السفینہ، بہرحال جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ مسکین لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ کیوں کر دوں؟ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔
تو اگر یہ کشتی صحیح سلامت ہوتی وہ اس کو بھی چھین لیتا، اور یہ مسکینوں کی کشتی تھی، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا یعنی جس کو قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، فَخَشِينَا، تو ہمیں ڈر ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ تو کیا کیا؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اور انہیں عطا فرما دے۔ تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ ان لوگوں نے مہمان نوازی تو نہیں کی، لیکن جو اس بستی میں دیوار تھی میں نے اس لیے نہیں گرنے دی کہ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے، تو دیوار گرتی، خزانہ نکل آتا تو لوگ تو غصب کر لیتے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے اپنے امر سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیں، سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں قریب تم پر تلاوت کروں گا ان کے بارے میں ذکر، جو ان کا ذکر ہے وہ میں تمہیں بیان کروں گا، تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو حضرت ذوالقرنین کا بھی اس میں ذکر ہے، اور ہمارے پاس وقت قلیل ہے تو اس کو ہم مختصر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور قوت عطا فرمائی تھی۔ اقتدار تھا، آپ مہم پر نکلے اور آپ اس جگہ پر پہنچے کہ جو سورج کے طلوع ہونے کا مقام تھا یا غروب ہونے کا مقام تھا، آپ نے وہاں سے منظر دیکھا، اور آپ اپنی ایک اور مہم پر نکلے، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج ہیں، وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، آپ ہمارا ان سے جو ہے ہمیں بچا دیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے فرمایا قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی چیز بنا دوں گا۔ چنانچہ ایک دیوار بنائی گئی، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیوار بنائی، لوگ ان کے ساتھ تھے، جس میں لوہا اور تانبا پگھلا کر ڈالا گیا اور انتہائی مضبوط دیوار کو بنایا گیا۔ یاجوج ماجوج جب وہاں پر آئے تو وہ اس کو کراس نہ کر سکے، جب وہ آئے تو وہ واقعی اس کو کراس نہ کر سکے، اس کو توڑنا چاہیں تو توڑ نہ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح لوگوں کو ان کے شر سے، ان کے ظلم سے، ان کے فسادات سے محفوظ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے ذریعے برے لوگوں کا جو فساد تھا اس کو روک دیا۔ اچھا، جو یاجوج ماجوج ہیں یہ قوم فسادی ہے، اور یہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ روز آتے ہیں، اس دیوار کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ پھر شام ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ باقی کل توڑیں گے، اور جب اگلے دن آتے ہیں تو دوبارہ سے اتنی ہی ہو جاتی ہے۔ اگلے دن پھر ایسے ہی کرتے ہیں، شام ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں پھر ہم کل کریں گے۔ جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار دوبارہ سے ویسے ہی سلامت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آنے والا ہوگا تو یہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے تو اگلے دن آئیں گے تو جتنا انہوں نے پہلے کام کیا تھا وہ باقی ہوگا، پھر وہ مزید کریں گے اور اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔
پھر یہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، زمین میں فساد کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، لوگوں کے مرنے کا سبب بنیں گے، اور بہت ہی زیادہ خطرناک معاملات ہوں گے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرمائے گا۔ وہ پھر ایک تفصیل ہے جو انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے جنات ہوں گی، ان کے لیے باغات ہوں گے۔ تو قرآن میں ہمارے لیے ہدایت بتا دی گئی ہے کہ ایمان لانا ہے اور اعمال صالحہ کرنے ہیں، اور جب یہ کام کر لیں گے تو ان کا رزلٹ، ان کا ریوارڈ بھی بتا دیا کہ جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کتنا پیارا نظارہ ہوگا، کیسا منظر ہوگا، اور قدرت الہی پر قربان جائیے۔ اللہ آگے بیان فرماتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا۔ ہم لوگ انک بھرتے ہیں پین میں، بچوں آپ لوگ بڑے ہو گئے، پین سے جب لکھنا شروع کریں گے تو کیا کرتے ہیں؟ انک بھرتے ہیں، تو انک ڈالتے ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہے، پھر جاتے ہیں انک پوٹ لے کر آتے ہیں، کوئی ڈالر کا لے کر آتا ہے، کوئی کسی اور کمپنی کا لاتا ہے، کوئی کسی برانڈ کا لاتا ہے، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر تیسرا لے کر آتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن غور کریں، اگر یہ جو سمندر ہے یہ پوری سیاہی بن جائے، اور صرف یہ سمندر نہیں، دنیا میں جتنے سمندر ہیں تمام کے تمام سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، اور ان سے اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، تو کلمات اس قدر زیادہ ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو سکے۔ یہ سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن رب کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وہ رب فرماتا ہے، قل، اے محبوبہ فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے، وہ سمندر ختم ہو جائے تو ایک اور سمندر بھی لایا جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر کا پانی ختم ہو جائے۔ تو ایسے رب کی طرف ہی رجوع کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ پھر سورۃ مریم کا آغاز ہوا، اور ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس خواہش کو ظاہر فرمایا، بیان فرمایا کہ جب انہوں نے بیٹے کی دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور اس وقت آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وفات پائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کی پیدائش کا دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اور جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ وہ رب سے تو ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے بکثرت نیک لوگوں کا تذکرہ سنا ہوگا اور دیکھتے ہوں گے کہ ان کا دن منایا جاتا ہے وفات والا دن۔ کئی نیک لوگ، نیک ہستیاں ان کے لیے عرس مناتے ہیں، تو جہاں جہاں جائز طریقوں سے عرس منائے جاتے ہیں بہت ہی باعث فضیلت ہے کہ جس دن ان کی وفات ہوئی، رب سے ملاقات ہوئی، خاص قرب حاصل ہوا، خاص وصل ملا، اس دن کو منایا جاتا ہے۔ تو وسلام علیہ، ان پر سلامتی ہو، یوم ولد ویوم یموت، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ، یعنی قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کے ذریعے ان کے اوپر ان کو کلمہ اپنا ارشاد فرمایا، اور آپ جو ہے وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر آپ نے چپ کا روزہ رکھ لیا، آپ ایک دور مقام چلی گئی،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لانے لگی تو وہ لوگ تو کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ کہنے لگے کہ آپ کے والد تو ایسے نہیں تھے، نہ ہی آپ کی والدہ ایسی تھی، یعنی ان پر بدکاری کی تہمت لگانے لگے۔ تو آپ نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم، بس میں ہرگز کلام نہیں کروں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا۔ قالوا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ ہم سے کیسے کلام کرے گا کہ جو ایک گود میں ہے، جو کہ گود میں ہے، وہ ہم سے کیسے کلام کرے گا بچہ؟ قالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اس نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا ہے، اس کی وصیت کی ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ خیر، پھر سورت کا ہم نے اختتام کیا اور سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہوا۔ سورۃ طٰہٰ، یہ طٰہٰ حضور علیہ السلام کا نام ہے، اور کفار نے آپ علیہ السلام کو طعنہ دینا شروع کیا۔ حضور کو دیکھا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہے، طعنہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، تب سے آپ اتنی سختی میں مبتلا ہو گئے، ایسی نمازیں پڑھ رہا ہے اتنی لمبی لمبی، اپنے آپ کو سختی میں ڈالا ہوا ہے۔ طعنہ حضور کو دے رہے ہیں، جواب رحمان دے رہا ہے۔ ارشاد ہوا طٰہٰ، اے طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ حضور کی دلجوئی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کے بارے میں نصیحت ہونا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ خیر، پھر آگے ذکر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ آگ لینے کے لیے گئے، اپنی اہلیہ کو ایک جگہ ٹھہرایا اور کوہ طور پر چلے گئے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں۔ آگ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ سے کلام ہوا اور آپ کو جوتیاں مبارک چپلیں اتارنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی مبارک چپل اتاری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصای، فرمایا یہ عصا ہے عرض کی، اتوکأ بها واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس سے میں یہی کام کرتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اس کو ڈال دیجئے۔ فالقاها، انہوں نے ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات ظاہر کرنا شروع کر دی۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے جب جادوگروں کے سامنے ڈالا تو اس سے سانپ کو کیسے اس نے نگل لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو جب اپنی بغل میں ڈالا، جب نکالتے تو وہ چمکدار ہو جاتا تھا، آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ اور پھر آپ کی ولادت کا ذکر ہوا کہ فرعون کو پتہ چلا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو میری حکومت اور سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی حفاظت فرمائی کہ آپ کی والدہ نے صندوق میں ڈالا، اور پھر جب وہ صندوق فرعون کی بیوی آسیہ تک پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ تک پہنچے تو وہیں پر آپ کو دودھ پلانے کے لیے آپ کی حقیقی والدہ آ گئی، انہوں نے آپ کا ہی دودھ پیا۔ یعنی جو جانی دشمن ہے اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ پرورش فرما رہا ہے اور انہی کی والدہ کے ذریعے پرورش فرما رہا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ چاہے تو عزت، وہ چاہے تو ذلت، ہر ایک آدمی اس کے در کا گدا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، اسی کے دربار میں سرو سجود ہونے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عنایت فرمائے، آمین بجاہ قدم النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے رب ذوالجلال و طفیل محبوب بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم،
ہماری ہمارے والدین کی جمیع امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے کریم قرآن مجید سے حاصل ہونے والے ہدایت کے موتیوں کو ہمارے سینوں میں بھر دے۔ اے الہ العالمین اس سے ہماری جھولیاں بھر دے، اس کے ذریعے ہمیں دنیا میں قرینہ عطا فرما دے، بلے صراط پر قرآن کو نور بنا دے، جنت میں ہمارا رفیق بنا دے، ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا دے، جہنم سے قرآن مجید کو حجاب بنا دے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔